لیبیا ایک مختصر تعارف لیبیا ملک کا کل رقبہ 17,59,540 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی 2006 کے مطابق 59,754 افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں 1,66,510 غیر ملکی شامل نہیں ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں 2006 کی مردم شماری کے مطابق۔ آبادی کی شرح 2.3% 2006 کے مطابق ہے۔ شرح پیدائش 26.49%۔ زبانیں: سرکاری زبان عربی۔ بولی جانے والی جو دیگر زبانیں ہیں ان میں اٹالین، انگریزی اور ملک کے بڑے شہروں میں بولے جانے والی زبانیں ہیں، یہ اٹالین اور انگریزی وغیرہ۔ شرح خواندگی: 15 سال اور اس سے اوپر لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی کل آبادی کا ہے 82% لکھ اور پڑھ سکتے ہیں مردوں میں۔ کل آبادی مردوں میں 92% لکھ اور پڑھ سکتے ہیں 15 سال سے اوپر جو ہیں، جبکہ خواتین میں 72% ہیں جو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں 15 سال سے اوپر والے۔ یہ 2003 کی مردم شماری کے مطابق ہے۔ دارالحکومت ہے ان کا تریپولی، یہ دارالحکومت ہے۔ لیبیا کا ایک مختصر تعارف کچھ یوں ہے: لیبیا المغرب کا ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ المغرب سے مراد شمالی افریقہ کے شمال مغربی حصے کو کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسے افریقۂ کوچک کہا جاتا ہے۔ اس میں لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش کے ممالک شامل ہیں۔ رقبہ 29,17,496 مربع میل ہے اور آبادی تقریباً 8 کروڑ ہے، جس میں غالب اکثریت عرب اور بربر مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ المغرب جغرافیائی اور دفاعی نقطۂ نگاہ سے دنیا کا اہم خطہ رہا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم اور مغرب میں بحیرہ اوقیانوس، مشرق میں مصر، جنوب میں سوڈان، چاڈ، نائجر، مالی اور موریطانیہ کے علاقے شامل ہیں۔ صحرائے اعظم اسے وسطی اور جنوبی افریقہ سے جدا کرتا ہے۔ تیل، فاسفیٹ اور دوسری اہم معدنیات کی دریافت سے اس خطے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے آج کل بڑی طاقتوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے یہ المغرب۔ وہ دوسرے والا مغرب نہیں جو یورپ، امریکہ وغیرہ کو مغرب کہتے ہیں، یہ شمالی افریقہ کے جو ممالک ہیں انہیں بھی المغرب کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسے افریقۂ کوچک کہا جاتا ہے۔ لیبیا ان ممالک میں سے ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ سرکاری نام جمہوریہ العربیہ لیبیا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، جنوب مشرق میں سوڈان اور جنوب میں چاڈ اور نائجر، جبکہ مشرق میں مصر اور شمال مغرب میں تیونس اور مغرب میں الجزائر واقع ہیں۔ ملک کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، البتہ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا معتدل یعنی کہ درمیانے درجہ کی رہتی ہے۔ مزید یہ گرم ترین شہر ہیں۔ صحرائی علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ طرابلس، بنغازی، حس اور الزاویہ لیبیا کے مشہور شہر ہیں۔ تریپولی لیبیا کا دارالحکومت ہے۔ لیبیا کا کل رقبہ 17,59,540 مربع میل ہے۔ بیشتر حصہ صحرائی اور ویران ہے۔ جبل الخضر یہاں کے مشہور پہاڑی سلسلے ہیں اور پورے ملک میں کوئی دریا نہیں۔ سارا ملک 3 بڑے صوبوں یا علاقوں یعنی ٹریپولیٹانیا، طرابلس کے شمال مغربی صوبے، سارینیکا مشرقی صوبے اور فزان یعنی جنوبی صوبے پر مشتمل ہے۔ لیبیا کا ساحل 1,100 میل لمبا ہے۔ لیبیا کی آبادی جو تخمینہ لگایا گیا 2006 کے مطابق 59,754 افراد پر مشتمل ہے۔
96% مسلمان ہیں، جبکہ باقی میں عیسائی اور یہودی بستے ہیں۔ تقریباً 75% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ عربی ملک کی سرکاری زبان ہے۔ سکے کا نام لیبنن پونڈ ہے۔ لیبیا کئی بین الاقوامی تنظیموں کا رکن بھی ہے۔ تاریخی پس منظر: 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران یورپین اقوام میں ایشیا اور افریقہ پر قبضے کرنے کی جو دوڑ شروع ہوئی تھی، اس کے بھیانک اثرات لیبیا کی سرزمین پر بھی پڑے۔ یورپین اقوام عرصے تک اس علاقے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہیں اور اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتی رہیں۔ آخرکار 1911 میں اٹلی نے فرانس کی طرف سے شہ پا کر طرابلس پر حملہ کر دیا اور عثمانی ترکوں سے شدید جنگ کے بعد اس پر قبضہ کر لیا، جس پر مقامی لوگوں نے زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ اٹلی نے مزاحمت کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حریت پسندوں پر بڑا ظلم و جبر کیا، لیکن اس کا قبضہ مستحکم نہ ہو سکا۔ اٹلی کا قبضہ مستحکم نہ ہو سکا۔ جنگ عظیم دوم یعنی 1939 سے 1945 کے دوران حالات اٹلی کے خلاف اور بھی ناسازگار ہو گئے اور آزادی کی تحریک کو مزید ابھرنے کا موقع مل گیا۔ جنگ عظیم دوم اور تحریک آزادی لیبیا: 1940 سے 1942 میں لیبیا کی سرزمین محوری اور اتحادی فوجوں کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بن گئی۔ جنگ کے آغاز میں محوری یعنی جرمنی اور اٹلی کی فوجوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن 1942 کے بعد حالات محوری فوجوں یعنی کہ جرمنی اور اٹلی کی فوجوں کے لیے سازگار نہ رہے۔ اس کے برعکس اتحادی فوجوں کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی، یہاں تک کہ 1943 میں برطانوی فوج طرابلس اور سالینیکا جبکہ فرانسیسی فوجیں فیضان کے علاقے پر قابض ہو گئیں۔ اتحادی فوجوں کی کامیابی دراصل لیبیا کے حریت پسندوں کی مرہون منت تھی۔ دوران جنگ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اتحادی جمہوریت کے نام پر لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ محکوم قوموں سے وعدے کیے تھے کہ جنگ کے بعد انہیں آزادی دے دی جائے گی۔ دوسرے لیبیا والوں میں قومی اور سیاسی شعور پہلے ہی تیز ہو چکا تھا اور وہ عرصے سے غیر ملکی تسلط کے خلاف زبردست مزاحمت کرتے آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں لیبیا کی مشہور السنوسی تحریک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس تحریک کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا۔ یہ ایک اسلامی تحریک تھی۔ حجاز میں محمد بن عبد الوہاب اور برصغیر میں شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی کی تحریکوں جیسا پروگرام تھا، یعنی خالص اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد اس تحریک کے بڑے مقاصد تھے۔ یہ تحریک المغرب میں اسلامی نشاط ثانیہ کی علمبردار تھی۔ لیبیا کے مختلف حصوں میں اس نے مرکز قائم کیے تھے جو بیک وقت تبلیغ اور درس و تدریس کے مرکز تھے اور معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ گویا السنوسی تحریک کا پیروکار بیک وقت معلم، مبلغ، تاجر، کسان اور مجاہد تھا۔ اطالوی حکومت اس تحریک کے ہاتھوں بہت ضک اٹھاتی رہی۔ اس نے اپنے ظالمانہ دور میں اسے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اطالوی حکومت بلا شک و شبہ انتہائی ظالم اور جابر حکومت تھی۔ 1911 سے 1942 تک لیبیا کے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق سے
محروم کر دیا گیا۔ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اطالویوں کو یہاں آباد کرنے کی کوشش کی اور ان کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی گئی۔ ان نو آبادکاروں کو ہر قسم کی مراعات حاصل تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے غیر ملکی آبادکار ملک کی زرخیز زمینوں پر قابض ہو گئے۔ یہ سب باتیں اہل لیبیا کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ دوران جنگ ان کی مذہبی رگ حمیت اور بھی بھڑک اٹھی۔ سیاسی شعور نے کروٹ لی۔ انہوں نے میر محمد ادریس کی قیادت میں اپنے آپ کو منظم کیا اور 1940 میں السنوسی مجاہدین کی فوج معرض وجود میں آئی، جس نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اطالوی استبداد کو لیبیا سے ختم کرایا۔ حصول آزادی۔ لیبیا سے اطالوی تسلط تو ختم ہو گیا، لیکن لیبیا کو پھر بھی آزادی نصیب نہ ہوئی۔ برطانیہ اور فرانس لیبیا کو آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جنگ کے دوران انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے میں پس و پیش کرنے لگے۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے ماتحت لیبیا کا مسئلہ بالآخر اقوام متحدہ میں پیش ہوا، لیکن اتحادیوں کی طرف سے مختلف ہیلے بہانے کیے گئے۔ فرانس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اسے اپنے تسلط میں رکھے، جبکہ برطانیہ کا پروگرام اسے برطانوی تسلط میں رکھنے کا تھا۔ یعنی کہ جو دونوں اتحادی فوجیں تھیں ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ ہمارے ہی تسلط میں رہیں۔ لیبیا۔ امریکہ اسے اقوام متحدہ کی نگرانی میں بین الاقوامی کنٹرول میں دینا چاہتے تھے۔ یعنی کہ وہ امریکہ ایک بہانے سے اپنے انڈر میں لینا چاہتا تھا، یو این کے ذریعے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر چلا جائے۔ بین الاقوامی رائے عامہ لیبیا کی مکمل آزادی کا خواہاں تھی، چنانچہ نومبر 1949 کو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ لیبیا کو 1 جنوری 1952 تک آزاد کر دیا جائے، لیکن اس فیصلے کے باوجود برطانیہ اور فرانس نے حد الوسیع لیبیا کے اتحاد اور آزادی میں رخنے ڈالے۔ لیبیا کے حریت پسندوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ 24 دسمبر 1941 کو لیبیا کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ تحریک آزادی کے قائد امیر ادریس السنوسی کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد ازاں شاہ ادریس 1952 میں لیبیا کے پہلے سربراہ مملکت منتخب ہو گئے۔ شاہ ادریس کا دور حکومت۔ آزادی کے موقع پر لیبیا کو بھی بعض نو آزاد ریاستوں کی طرح بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتصادی حالات انتہائی خراب تھے۔ اٹلی والوں نے اپنے دور حکومت میں لیبیا کے وسائل کا خوب استحصال کیا۔ رہی سہی کسر جنگ کے دوران نکل گئی۔ فی کس آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ قومی خزانہ خالی تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ 1951 میں آزادی کے وقت لیبیا دنیا کا غریب ترین ملک تھا۔ انتظامی ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تعلیم کا اور بھی برا حال تھا۔ یہاں تک کہ نئی حکومت کے بعض وزیروں کی تعلیم بھی واجبی سی تھی۔ ان خامیوں کے باوجود شاہ ادریس کی قیادت میں ابتدائی مشکلات پر جلد قابو پا لیا گیا۔ ملک کو جلد ہی ایک وفاقی دستور دیا گیا جس میں آئینی بادشاہت کو تسلیم کیا گیا۔ ملک کی مجلس قانون ساز معرض وجود میں آئی۔ تعلیم میں بھی ترقی ہوئی۔ 1952 میں بنغازی میں یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔ تیل کی دریافت اور برآمد سے ملکی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اقتصادی حالات بہتر ہونے لگے۔
فی کس آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا، معیار زندگی بلند ہونے لگا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ملک میں بے چینی تھی۔ اس کے اسباب موجود تھے کہ دولت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی تقسیم مساوی نہ تھی۔ ملکی وسائل پر شاہ ادریس کا تصرف تھا، رشوت عام تھی، اصلاح احوال کی اس میں طاقت نہ تھی۔ آزادی کے باوجود غیر ملکی اثر و رسوخ موجود تھا۔ غیر ملکی لیبیا کے وسائل کا مسلسل استحصال کر رہے تھے۔ غیر ملکی اڈے بھی ابھی تک ملک میں موجود تھے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہی اڈوں کے ذریعے سے برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی۔ شاہ اس سلسلے میں بے بس تھے۔ فلسطین کے متعلق ان کی پالیسی یقیناً کمزور تھی۔ فوجی انقلاب۔ یہ صورتحال لیبیا کے نوجوان فوجی افسروں کو پسند نہ تھی۔ وہ ملک کو استحصالی قوتوں سے بچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ وہ ہر قیمت پر بادشاہت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شاہ ادریس کو اقتدار سے الگ کرنے کا منصوبہ بنایا، جو 1 ستمبر 1969 کو کرنل معمر قذافی کی قیادت میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس وقت شاہ کی عمر یعنی کہ شاہ ادریس کی عمر 80 سال تھی اور وہ بغرض علاج ترکی گئے ہوئے تھے، جبکہ کرنل قذافی صرف 27 برس کے تھے۔ ان کے دوسرے ساتھی بھی تقریباً ان کے ہی ہم عمر تھے، یعنی کہ ابھی تو وہ نوجوان تھے۔ انقلاب پرامن رہا اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ عوام نے خوش آمدید کہا اور تعاون کیا۔ انقلاب کے فوراً بعد سول وزیر اعظم کی نگرانی میں کابینہ تشکیل دی گئی، جس کے بعد ازاں کئی بار تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ کرنل محمد قذافی نے اپنی حکومت کی بنیاد عرب قومیت اور مغربی استعمار کی غلامی سے مکمل آزادی پر رکھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے لیبیا میں موجود فوجی اڈوں کے معاہدے منسوخ کر کے غیر ملکیوں کی جگہ عرب ماہرین کا تقرر کیا۔ عربی زبان کے فروغ و اشاعت کے لیے خصوصی احکامات کا اجرا کیا اور کئی شرعی حدود کے نفاذ کا بھی اعلان کیا۔ معیشت۔ 1951 میں جب لیبیا کو آزادی ملی تو اقتصادی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ تھی کہ ملک کا بیشتر حصہ ویران تھا اور پھر جو تھوڑے بہت وسائل تھے وہ غیر ملکی تصرف میں رہے۔ مثلاً ساحلی علاقوں میں زراعت ہوتی تھی، لیکن زرعی زمینوں پر غیر ملکی قابض ہو گئے تھے۔ تجارت پر بھی غیر ملکی اجارہ داری تھی۔ غیر ملکی تسلط کے دوران لیبیا کا خوب استحصال ہوا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران حالات اور بھی خراب ہوئے۔ لیبیا غیر ملکی فوجوں کی اماج گاہ بنا رہا، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ آزادی کے موقع پر لیبیا کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ آزادی کے بعد اقتصادی حالت میں آہستہ آہستہ استحکام پیدا ہوتا گیا۔ زراعت اور تجارت کو ترقی ہوئی، اور پھر تیل اور قدرتی گیس کی دریافت سے تو لیبیا کی قسمت ہی بدل گئی۔ لیبیا میں تیل کی تلاش کا سلسلہ 1930 میں شروع ہوا تھا، لیکن 1951 تک تمام کوششیں بے سود رہیں۔ 1951 کے بعد نئے سرے سے تیل کی تلاش شروع ہوئی۔ ابتدا میں تمام کوششیں ناکام ہوئیں، لیکن کچھ عرصہ بعد حالات حوصلہ افزا نظر آنے لگے۔ تیل کے اکا دکا کنویں نکلنے لگے، یہاں تک کہ 1961 میں لیبیا تیل برآمد کرنے کے قابل ہو گیا۔
اور جلد ہی تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی صف اول میں شامل ہو گیا۔ 1969 میں 1 لاکھ بیرل روزانہ تیل نکلتا تھا۔ 1970 کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 15-20 لاکھ بیرل تیل روزانہ نکلتا رہا۔ مئی 1984 میں لیبیا کے تیل کے محفوظ ذخائر 1 بلین بیرل تک جا پہنچے۔ تیل لیبیا کی بڑی دولت ہے۔ تیل کے بعد ملک کی معیشت کا دار و مدار زرعی پیداوار پر ہے۔ اہم زرعی پیداوار میں کھجوریں، زیتون، ترش پھل، گندم، بادام، تمباکو، انگور، انجیر اور انار قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں صنعت و حرفت بھی ملک کی معیشت کا حصہ ہے۔ قالین سازی اور چمڑا اس کی مصنوعات اور کشیدہ کاری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خارجہ پالیسی۔ لیبیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہیں۔ جہاں ہمسایہ ممالک کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیبیا اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کرتا ہے۔ البتہ مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات اتنے خوشگوار نہیں جتنا کہ عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ ہیں، کیونکہ لیبیا کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ عرب اور اسلامی دنیا اپنی پالیسی خود بنا سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے اندر اتنی جرأت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم مغرب کے محتاج نہ ہوں، اور اسی اصول کی وجہ سے اس پر آئے دن پابندیاں کسی نہ کسی نوعیت کی بین الاقوامی لگا دی جاتی ہیں۔ لیبیا اور پاکستان کے تعلقات شروع ہی سے بہت اچھے رہے۔ دونوں ملکوں میں بہت سی مشترک قدریں موجود ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں۔ دونوں اسلامی ممالک ہیں۔ دونوں کی تاریخ، روایات اور تہذیب ایک ہے۔ خارجہ امور میں دونوں کے مقاصد تقریباً ایک سے ہیں۔ دونوں احیائے اسلامی اتحاد کے نقیب ہیں۔ دونوں کمزور قوموں اور اقلیتوں کے مددگار ہیں۔ دونوں فلسطینیوں کے سیاسی حقوق کی بحالی کے زبردست حامی ہیں، اور اسرائیل کے وجود کو نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے زبردست خطرہ سمجھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ خاص کر لیبیا کے مسلمان پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ الغرض دونوں ممالک ایک دوسرے کے حالات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی بلا خوف و خطر مدد کرتے ہیں۔ پاکستان نے لیبیا کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب لیبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش ہوا تو اس وقت پاکستان نے لیبیا کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ دوسری طرف لیبیا نے بھی جموں کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ شاہ ادریس پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے، اس کی سالمیت، بقا اور ترقی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے عربوں کے موقف کی پرزور حمایت کی۔ لیبیا میں اس بات کو بہت سراہا گیا۔ شاہ ادریس نے 1968 میں صدر ایوب خان کو لیبیا آنے کی دعوت دی، جو قبول کر لی گئی، لیکن وہ ملک کے سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لیبیا نہ جا سکے۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات روز بروز بڑھتے گئے اور کرنل قذافی کے دور میں نقطۂ عروج پر پہنچے۔ دسمبر 1971 کی پاکستان بھارت جنگ میں کرنل قذافی نے پاکستان کی اعلان اخلاقی اور مالی مدد کی، نیز مشرقی پاکستان میں بھارت کی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ 1972 میں پاکستان کے صدر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا۔ انہیں کرنل قذافی نے ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا۔
1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے عربوں کی بھرپور حمایت کی۔ کرنل قذافی جب فروری 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان آئے تو ان کا انتہائی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ کانفرنس کے بعد انہوں نے لاہور اسٹیڈیم میں تاریخی تقریر کی، جس میں انہوں نے فرمایا، پاکستان کا دشمن لیبیا کا دشمن ہے، لیبیا کی فوج پاکستان کی فوج ہے، لیبیا کے وسائل پاکستان کے وسائل ہیں۔ یہ تھی کرنل قذافی کی جو لاہور اسٹیڈیم میں کی گئی تقریر کا ایک حصہ۔ اس موقع پر لاہور اسٹیڈیم کا نام قذافی اسٹیڈیم رکھ دیا گیا۔ ان کے نام پر لاہور اسٹیڈیم کا نام بدل کے قذافی اسٹیڈیم رکھ دیا گیا، جو فی الحال اس وقت تک قذافی اسٹیڈیم ہی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے کئی بڑے شہروں کا دورہ بھی کیا۔ کرنل قذافی وقتاً فوقتاً پاکستان کی مالی مدد بھی کرتے رہے۔ 1975 میں جب پاکستان کے شمالی علاقوں میں خوفناک زلزلہ آیا تو لیبیا نے $1.60 کروڑ کی مدد دی۔ دوسری طرف پاکستان اپنی افرادی قوت اور فنی ماہرین کے ذریعے لیبیا کی تعمیر و ترقی میں ہاتھ بڑھاتا رہا ہے۔ لیبیا کے تمام شعبوں میں پاکستانی کام کر رہے ہیں، ان میں نرسیں، ڈاکٹر، انجینئر اور اساتذہ کرام قابل ذکر ہیں۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم اقدام اٹھائے گئے۔ اس سلسلے میں تجارتی وفود لیبیا سے پاکستان اور پاکستان سے لیبیا آتے جاتے رہے، اور کئی دفعہ وزارتی سطح پر تجارتی صنعتی روابط بڑھانے کے لیے تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ اس سلسلے میں 1974 میں دونوں ممالک نے ایک مشترکہ وزارتی کمیشن بھی قائم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2002 میں مشترکہ جہاز رانی کی کارپوریشن، بینکنگ کارپوریشن، باہمی سرمایہ کاری، اسلامی مراکز کے قیام سمیت ایک مشترکہ اشاعتی ادارے کے قیام کے لیے بھی ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ کئی شعبوں میں اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں ایک مشترکہ بینک قائم کیا گیا۔ اس طرح پیداوار اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ یہ تھے لیبیا جو المغرب یعنی کہ جس میں 4 ممالک ہیں۔ شمالی افریقہ کے جو حصہ ہے اس کا اہم ملک جو المغرب، شمالی افریقہ کے شمال مغربی حصوں کے جو شمالی افریقہ ہے، اس کے جو شمالی مغربی حصے کو المغرب کہتے ہیں، جسے افریقۂ کوچک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ اہم ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، جن میں لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ملک لیبیا کا مختصر تعارف اور 1955 کے بعد کے جو ان کی مختصر سی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی، کیسے انہوں نے پہلے اٹلی سے آزادی حاصل کی، پھر وہ برطانیہ اور فرانس سے، اس کے بعد برطانیہ اور فرانس سے آزادی حاصل کی، اور کیسے ان کی تاریخ رہی اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اس تاریخی واقعہ کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔